بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کو دباؤ ڈال کر کسی کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ایران اور IAEA کے درمیان تعاون NPT کے تحت جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے حالات میں کہ جب دنیا کا سامراجی نظام کھل کر صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کی حمایت کر رہا ہے اور عالمی اداروں کی ساکھ متاثر کر رہا ہے، تہران میں ان کی اور رفائل گروسی کی ملاقات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں ہر طرح کی قرارداد پر ایران کا رد عمل فوری ہوگا۔ یہ لوگ ایران کو بارہا آزما چکے ہیں اور ناکام ہوئے ہیں، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ ایران ان حرکتوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہے اور اپنے قومی مفادات کے تحت اپنا ایٹمی پروگرام آگے بڑھائے گا۔ دوسری طرف ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود کا کہنا ہے کہ آج دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ ایران دنیا میں امن چین کا خواہش مند ہے۔ یہ بات انہوں نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے سربراہ سے ہوئی ملاقات میں کہی۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ایران جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے جس ترقی کے در پہ ہے وہ مکمل طور پر ان کی ایجنسی کے فراہم کردہ جواز اور قانونی ضابطوں کے دائرے میں ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے گروسی پر یہ بھی واضح کر دیا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے فتوے کی روشنی میں ایٹمی اسلحوں کی ساخت کو ناجائز سمجھنے کے اپنے اصولی اور اٹل موقف پر ہم قائم ہیں۔ ڈاکٹر مسعود نے علاقے کے بالخصوص غزہ اور لبنان کے بحرانی حالات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اس حکومت نے تمام تر بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کو پیروں تلے روندا ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ممالک اور کوئی اس کو خبردار نہیں کر رہا، بلکہ اسے اسلحہ بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود نے خبردار کیا کہ جنگ ہمارے علاقے یا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، مگر یہ طے ہے کہ اگر کوئی بھی ہماری سیکیورٹی کو چیلنج کرے گا، ہم اسے ٹھوس اور سخت جواب دیں گے۔ رفائل گروسی نے بھی اس ملاقات میں کہا کہ شک نہیں کہ ایران اور ایجنسی کے درمیان اچھا تعاون ایران کے خلاف ہونے والی شرارتوں کو ناکام بنا دے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے میڈیا پر زیر گردش عمران خان کے امریکہ مخالف بیانات پر معذرت سے متعلق زیر گردش خط کو جعلی اور عمران خان کی کردار کشی قرار دے دیا۔ خط میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ لابنگ فرم کی خدمات لے کر PTI امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اپنے لیڈروں کے امریکہ مخالف سابقہ بیانات پر بھی معذرت کی طلبگار ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دنیا بھر میں تمام چیپٹرز کی نمائندہ تنظیم آرگنائزیشن آف انٹرنیشنل چیپٹرز کے سیکرٹری سجاد برقی نے کہا ہے کہ میڈیا میں زیر گردش خط کو انہوں نے فیک نیوز قرار دیا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی VPN کے استعمال کرنے والوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے۔ وزارت داخلہ نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو غیر قانونی VPN بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ وزارت داخلہ کے مطابق تخریب کار VPN کا استعمال کر رہے ہیں۔ VPN سے تخریب کار بینک ٹرانزیکشن اور تخریب کاری میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ VPN استعمال کر کے تخریب کار اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں، جبکہ VPN کو فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، VPN ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا مخفف ہے اور یہ ایک ایسے نیٹ ورک کا نام ہے جو صارفین کو پوشیدہ طور پر براؤزنگ کی اجازت دیتا ہے۔ ایسے تمام ممالک جہاں پرائیویٹ نیٹ صارفین کی سوشل میڈیا سائٹس تک رسائی ممکن نہیں ہوتی، وہاں VPN کی مدد سے صارفین اپنا مقام تبدیل کر کے
ان سوشل میڈیا سائٹس کو استعمال کرتے ہیں۔ پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے مگر ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کو کئی چیلنج کا سامنا ہے جن میں غلط اور گمراہ کن معلومات کا تیزی سے پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ دنیا میں کئی تبدیلیوں کے پیش نظر غیر ریاستی عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ جانا بھی ایک اہم چیلنج ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر عدم مساوات، عدم برداشت اور تقسیم بڑھ رہی ہے۔ عالمی سطح پر معیشت، افواج اور ٹیکنالوجی بے انتہا تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے مشترکہ مقاصد میں موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنا، تخریب کاری کے خلاف جنگ اور عالمی صحت کی فراہمی جیسے اہم چیلنجز شامل ہیں۔ پاکستان دنیا اور خطے میں امن اور استحکام کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فتنہ الخارج دنیا کی تمام تخریب کار تنظیموں اور پراکسیز کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت سے توقع کرتا ہے کہ وہ تخریب کاری کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دیں گے اور اس حوالے سے سخت اقدامات کریں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ بھارت کے انتہا پسندانہ نظریے کی وجہ سے بیرون ملک، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارت کا ظلم اور بربریت بھی ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ مقبوضہ وادی کا اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ناگزیر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہمیشہ غزہ اور لبنان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ غزہ اور لبنان کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر متعدد بار امداد روانہ کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام پر زور دیا ہے۔ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے مگر دنیا میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان 24 کروڑ عوام کا ملک ہے جس کی لگ بھگ 63% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان دنیا میں زراعت کی پیداوار کے حوالے سے ایک بڑا ملک بن کر ابھرا ہے۔ پاکستان میں نادر معدنیات کے بڑے ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان ان تمام ذخائر، منفرد جغرافی مقام اور سمندری بندرگاہ کی وجہ سے یورپ، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ میں تجارت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے۔ عمران خان نے اہلیہ بشرا بی بی کی سیاست میں انٹری سے متعلق خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی سیاست میں حصہ نہیں لے رہی اور نہ حصہ لیں گی۔ بشرا بی بی میرا پیغام پارٹی رہنماؤں تک پہنچانا تھا۔ بشرا بی بی کے ذریعے پارٹی رہنماؤں تک پیغام رسانی کی گئی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نیب کے بیان کے بعد چیئرمین نیب اور تفتیشی افسران استعفیٰ دیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جھوٹے مقدمے میں ٹرائل کیا گیا، ہم کیس کو ریمانڈ بیک کرنے کو نہیں مانیں گے۔ کہتے ہیں کہ جمہوریت خطرے میں ہے لیکن ملک میں جمہوریت تو موجود ہی نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملانے کے لیے سیاسی کمیٹی کی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے سیاسی قائدین سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی۔ جب ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے تو پیغام کسی نہ کسی کے ذریعے تو بھیجا جائے گا۔ دوسری طرف علی محمد خان کا کہنا ہے کہ کل توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ سے اڑ گیا۔ نیب وکیل نے اعتراف کیا کہ عمران خان کو حق دفاع سے محروم کیا گیا۔ نیب وکیل نے مانا کہ سرکاری گواہ پر وکلا سوائی کو ذرا کا موقع نہیں دیا گیا۔ جس طرح توشہ خانہ کیس اڑا اسی طرح 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اڑے گا۔ امریکی تھنک ٹینک کی تحقیق کے مطابق 75 سے 80% مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا جبکہ 75 سے 80% یہودیوں نے کملا ہیرس کی حمایت کی۔ ایک لحاظ سے ڈیموکریٹک پارٹی امریکہ میں یہودیوں کی مضبوط لابی، امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی اور یہودی ہار گئے۔
CNN اور NBC کے ایگزٹ پولز کے مطابق 78% یہودی کمیونٹی نے کملا ہیرس جبکہ 22% نے ٹرمپ کا انتخاب کیا، جبکہ 75 سے 80% مسلمانوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ جو بائیڈن اور کملا ہیرس انتظامیہ کی اسرائیل کو غیر متزلزل فوجی امداد اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کملا ہیرس کی اسی پالیسی کو جاری رکھنے کی خواہش نے مشیگن میں عرب اور امریکی ووٹروں کو اس پارٹی سے دور کر دیا۔ حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ ٹرمپ 2020 میں جو بائیڈن سے اسی ریاست میں 1.5 لاکھ ووٹ سے ہار گئے تھے، لیکن اب اسی ریاست سے وہ 80,000 ووٹوں سے جیت گئے۔ تاریخی طور پر دوستو امریکہ میں مسلمانوں نے بڑی حد تک ڈیموکریٹک پارٹی کی حمایت کی، ریپبلکن پارٹی سے بہت کم تعلق رہا، یعنی ٹرمپ کی پارٹی سے۔ اس وقت مسلمانوں نے غزہ تنازع میں جو بائیڈن انتظامیہ کے کردار کو دیکھا، جس میں امریکہ نے بم، میزائل اور فنڈنگ فراہم کی، اگرچہ وہ ٹرمپ کے سخت بیان بازی سے واقف ہیں، تاہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ 20 سے زیادہ برسوں میں یہ مسلم کمیونٹی کا 3 امیدواروں کے درمیان تقسیم ہونے کا پہلا ایسا واقعہ ہے۔ اس سے قبل آخری بار امریکی مسلمانوں نے سن 2000 میں جارج ڈبلیو بش کی حمایت میں ریپبلکن پارٹی کو بھاری اکثریت سے ووٹ دیا تھا۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ہم دشمن سے کہتے ہیں کہ وہ تاریخ پڑھے، تمہارا انجام وہی ہوگا جو جنگ خیبر میں ہوا، ہم سخت وار کر کے انتقام لیں گے۔ ایرانی جنرل نے صہیونی دشمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اور بات ہے کہ تم نے غزہ میں مکانات کو مسمار کر دیا، شہروں اور قریوں کو تباہ کر دیا، مگر یاد رکھو کہ اگر تم نے غزہ میں نہتے اور محاصرہ شدہ 40,000 فلسطینیوں کی جان لے کر انہیں شہید کیا ہے تو اسی سرزمین پر 1 لاکھ بچوں نے بھی جنم لیا ہے۔ انہوں نے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں پر واضح کر دیا کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا مقابلہ کریں گے، تمہارا پیچھا کریں گے اور کسی قیمت پر مسلمانوں کی تقدیر پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ جنرل نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا کہ ہم انتقام ضرور لیں گے، تم پر دردناک وار کیے جائیں گے، بس تم ذرا انتظار کرو۔ عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو دی گئی احتجاج کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اختلافات کی دوستوں اندرونی کہانی سامنے آئی ہے۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ عمر ایوب اور PTI کے سرکردہ رہنما فوری احتجاج کے مخالف تھے، تاہم عمر ایوب کا پیغام ملنے کے باوجود عمران خان نے احتجاج کی تاریخ دے دی۔ PTI کے یہ بزدل رہنما چاہتے تھے کہ تیاری کے بعد احتجاج کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ عمر ایوب اور دوسرے رہنما عمران خان سے مل کر انہیں قائل کرنا چاہتے تھے۔ تحریک انصاف کے بزدل رہنما عمر ایوب اور دوسرے رہنماؤں کو پولیس نے حراست میں لے لیا اور عمران خان کی ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ملاقات نہ ہونے پر بزدل رہنما عمر ایوب کا پیغام عمران خان کو پہنچایا گیا، لیکن عمران خان نہیں مانے۔ دوستو یاد رہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 24 نومبر کو احتجاج کا مرکز اسلام آباد ہوگا۔ احتجاج پاکستان بھر بلکہ پوری دنیا میں ہوگا۔ احتجاج تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ یہ احتجاج کی فائنل کال ہوگی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 26ویں ترمیم واپس لی جائے اور ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے، بغیر ٹرائل گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے۔ دنیا بھر میں لاتعداد لوگوں کو بتدریج اندھا کرنے والی ایک جنیاتی کیفیت کا جنیا سے ہی علاج تلاش کر لیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ابتدائی تجربات بہت کامیاب رہے ہیں۔ ٹرینٹی کالج ڈبلن کے پروفیسر جین فرار نے اس کے ریزلٹ جمعرات 26 نومبر کو شائع کروائے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو بزرگوں میں اعصابی اور دماغی بیماری دور کرنے کے لیے بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ بصارت چھین لینے والی ایک کیفیت DOA کہلاتی ہے۔ اس میں بصری رگیں اور اعصاب متاثر ہونے لگتے ہیں۔ شروعات جوانی میں ہوتی ہے لیکن بڑھاپے میں حملہ بڑھ جاتا ہے۔
DOA کا مریض رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے اور کافی بینائی کھونے لگتی ہے، جبکہ کچھ لوگ مکمل طور پر نابینا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک قسم کا جین OPA1 پورے جسم کے لیے کام کرتا ہے۔ اس جین کے بگڑنے سے بصارت بھی خراب ہونے لگتی ہے اور DOA کی وجہ بنتی ہے۔ کورونا کی وبا کے باعث جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دور دراز کے علاقے میں صحت کی سہولیات بھی متاثر ہیں۔ تاہم انڈیا میں 87 برس کے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ننگے پاؤں سائیکل پر چل کر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر چندر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رام چندر کورونا کی وبا کے دوران روزانہ سائیکل پر 10 سے 15 کلومیٹر گھر گھر جا کر غریب مریضوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رام چندر نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 60 برسوں سے غریبوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے ڈر سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان ڈاکٹر صرف پیسے کما رہے ہیں، وہ غریبوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی جوانی میں نہ صرف ایک دن میں کئی گاؤں کا سفر کرتے تھے، بلکہ وہاں ایک آدھا دن رہ بھی جاتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رام چندر ایک فون کال پر دستیاب ہوتے ہیں اور وبا کے دنوں میں بھی انہوں نے علاج سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان کے مطابق جب دیگر ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کیا تو ڈاکٹر رام چندر ہی تھے جنہوں نے گاؤں کے مریضوں کی بیماریوں کی تشخیص جاری رکھی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔